الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. توحید کا عقیدہ گٹی میں ہم نے پایا، ممکن نہیں بٹانا دل سے ایمان ہمارا، نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا، اس بات پہ ہے قائم ہر دم دہاں ہمارا۔ حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، وڈیائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ببرکت واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر البرا، صدر الاولا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ صاحبو، اج جڑی بات میں تمہاروں سمجھانا چاہنا، جدو تہاڈے اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان توحید کیتا، اعلان نبوت فرمایا، تے مکے والیاں نال لڑائی کی وجہ کی اج وجہ بیان کرنا چاہنا۔ اے نہ سمجھو کہ مکے والے اللہ نے مشکل کشان نہیں سن مانتے، مکے والے اپنے پروردگار کو حاجت روا نہیں سن مانتے سن، توحید کا اقرار انج کرتے سن کہ جناب اللہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، اللہ بھی بگڑی بنانے والا، اللہ بھی پتر دینے والا، تے جناب اللہ تے عزا بھی اللہ دے ہی بنا رہے اگے جناب کرندے نے، تے اللہ دی جگہ تے اے بھی پتر دے دیندے نے، اے بھی جناب بگڑی بنا دیندے نے۔ اگر جناب اینا کو بھی منگیا جائے
یا انہاں دی توفیل منگیا جائے تے سب کچھ اللہ عطا فرما دیندا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر بڑے دھیان نال سن کے جانا اور اپنے عقیدے درست کر کے لے جانا کہ تہاڈے اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عقیدہ سمجھایا کہ جدوں اللہ کی تلوار چلائی نا، دیکھو نا پہلے کی کیا، قولو لا الہ، کی کیا پہلے کہ لوگوں کوئی الہ، سب تو پہلے نفی فرمائی کہ لڑائی بھی نفی کی تھی، لڑائی کا بھی صرف نفی کی لڑائی تھی کہ لا الہ، جدو اللہ کی تلوار چل گئی فرمایا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی دیاں دین والا نہیں، کوئی پتر دین والا نہیں۔ جدو اللہ کیا فرمایا اللہ، تے عقیدہ کی سمجھایا کوئی تو کچھ نہیں کر سکتا مگر کر سکتا تے اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ صرف وحدانیت نے سمجھائی ہے تے مکے والے عقیدہ سن کے پریشان ہو گئے، جنہیں آج دوست بھی پریشان ہو جاندے نے، میرے بھائی مکے والے بھی پریشان ہو گئے تے قرآن نے انہاں کی پریشانی کا اظہار فرمایا کہ لگے ما سمعنا، عزیز سنیے، بہذا فی الملت الآخرۃ ان ھذا الا ابتلاء، انہیں پریشان ہوئے کہ لگے اسی تے عقیدہ پہلی دفعہ ہی سنیا ہے، ساڈے سامنے گل پہلی دفعہ ہی آئی ہے کہ جناب سارا کچھ رب کردا ہے۔ عزیز جناب دھی دا رب وکھرا، باپ دا رب وکھرا، ماں دا رب وکھرا، جناب پتر دا رب وکھرا، جوائی دا رب وکھرا، بادشاہ برسان والا ہو رہے، جناب تیاں دین والا ہو رہے، جناب پتر دین والا ہو رہے۔ میرے آقا نے سارا ماجرا دیکھتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ، اے سونے سارے ہی سب کچھ نہیں دے کر دے، اے جو بھی کر دے تے میرا رب بھی کر دے۔ تو سارے کٹے ہو کے آ گئے، جناب بادشاہ بھی کلا، تیاں بھی کلا، پتر بھی کلا، جناب بگڑی بنانے والا بھی کلا، اولادہ دین والا بھی کلا۔ ایڈی بڑی ہستی کیڑی ہے آ کے کہندے نے انس بلانا، اپنے رب دا ذرا پتہ دتا جائے، اثرنامہ دتا جائے، اپنے رب دا نظرنامہ دتا جائے، جڑا سب کچھ ہی گلا کردا ہے۔ ساڈے تے منن چ گل نہیں آندی کہ رب بھی سارا کچھ گلا ہی کردا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر تے آقا فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائی ایتھے احد آیا ہے، وحدانہ تے تسنیہ بن جاندا، ایک دا دو بن جاندا۔ اللہ نے اپنے واسطے استعمال فرمایا کہ جدا تسنیہ نکل گئی نہیں کہ سمجھ کے جانا ہے، آج اپنے دل و دماغ دے نقشتے بٹھا کے جانا ہے کہ کلائی کر دے تے رب سب کچھ کر دے، رب دی ذات کے علاوہ کوئی کسی دا کال بھی رنگا نہیں کر سکتا۔ میرے رب دی ہستی اتنی پاورفل ہے، جے سمجھے
پچھلے دنوں چ دھند پئی ہے، ڈرائیور بھی زبردست ہے، لیکن گڈی چلدی میرے رب دا حکم دھند نوں آیا تے جناب 1.5 گھنٹے دا سفر 4 گھنٹیاں چ ہو رہا ہے۔ اے میرے رب دی مخلوق ہے، جنہیں تیرا تے میرا رستہ لیٹ کروایا اپنے رب دے کہن تے میرے بھائی میں تینوں یہ سمجھانا چاہنا، آج اپنے پالن والے دی عظمت سمجھ کے چلا جا، آج اپنے پالن والے دی رفت سمجھ کے چلا جا، آج اپنے پالن والے دی شان سمجھ کے چلا جا، آج اپنے پالن والے دی زبردست تیرے قوت سمجھ کے چلا جا۔ میرے آقا فرماندے نے ادا نسب بھی کوئی نہیں، ادا نسب بھی کوئی نہیں، ادا باپ بھی کوئی نہیں، ادی بیٹی بھی کوئی نہیں، وہ ہے ہی کلا، وہ ہے بھی بے نیاز ہے، نہ انہیں کسی نو جنیا نہ جنیا گیا، اکیلے دلے دا ترجمہ کر کے گیا کہ اندر ہے ذات واحد عبادت دلائق، زبان دل کی شہادت دلائے۔ اور میرے بھائی میرے برادر، آج بھی ایہی جھگڑا تے پہلے بھی ایہی جھگڑا دی، وعدہ نیت دا جھگڑا دی تے آج بھی یا اللہ جڑا جھگڑا کر دے نے جناب اسی انہاں کو نہیں مانگتے، صرف جناب انہاں دی ساڈی انہاں کے تینا دی رب اگے ادھی جناب سفارشی بنانے ہاں، ادھی جناب یہ کرنے ہاں۔ اور میرے بھائی میرے برادر قرآن پڑھیا کر تے کبھی ترجمہ نہیں ہوتا پڑھ لیا کر، اللہ دے قرآن میں سارے مسئلے حل کر دیتے نے۔ اللہ فرمان دینے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا جنہاں نوں تو سفارشی بنانا ہے، نہ تینوں نفع دے سکدے نے، نہ تینوں نقصان پہنچا سکدے نے، جنہاں نوں کہ میں ساڈی انہاں کے انہاں دی رب اگے اللہ فرماندے نے کُلّا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ پنجابی ترجمہ مفہوم بندا ہے، اے تو رب دی طاقت نو نہیں سمجھدا، اے رب دی سماعت نو نہیں سمجھدا، رب دی بصارت نو نہیں سمجھدا، اے رب تے اتنی طاقت رکھدا ہے، اگر کوئی کالی کیڑی ہوئے کالے پتھر تے چاندی ہوئے تے رب نو ویندا بھی ہے تے جناب دی آواز بھی سندا ہے۔ جدو اتنی گہرائی نہ تیرا تے میرا رب سندا ہے، پھر جناب ضرورت کی ہے، پھر درمان چلے آندا جھگڑا کادا ہے۔ اے میرے بھائی میرے برادر، تیرا تے میرا رب آپ پہ اکیلا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرا رب کتے آ تیری اشارہ کمی زیادہ کی ہے، قریب ہے، تے جدو میرا رب اتنا قریب ہے، پھر جناب قبر دی ڈھیری نو درمیان چ لے آن دی ضرورت کی ہے۔ وسیلے دا ایک الگ موضوع جتے سانو رب نے اجازت دیتی کدے نیک عمل تے
کہ جناب زندہ شخص دا جناب دعا کران دا وسیلہ اور کدی موقع ملیا تے الگ موضوع بیان ہوئے گا. اج میں بیان کرنا کہ تیرا رب اتنا قریب ہو کے سندا ہے، اتنا قریب ہو کے سندا ہے. پھر جناب کلے رب نو اسی منن واسطے تیار کوئی نہیں. جدو قرآن کہہ رہے ہیں تواڈے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھا رہے ہیں تے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. تیری کی کیا سونیا جدو تم کلے کا ذکر کرتے ہو یا کی کرتے ہیں اپنی پیٹ نو پھیر کے توڑ جاندے نے. اے کلے رب دا نام سننا گوارا کر دے نہیں کر دے. میرے بھائی میرے برادر تے میں بھی یہی سمجھانا چاہنا اگر سماعت رب نو سنانی ہے تے پھر بھی جناب کلے رب دے تے نظر ہونی چاہیے کہ میرا رب اتنا طاقتور ہے، میرا پروردگار اتنا عظمت والا ہے، میرا رب اتنی شان والا ہے کہ میں جناب دل اندر ہی بولاں گا تے میرا رب سن لے گا. کیدا 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 اج کلا کر سارے دا کیدا ماشاء کون سندا ساڈیاں اللہ تے کلا. کون سندا اللہ تے کلا. ساڈا تے اپنا حال ہے. ابھی سونے کے بعد جناب تھانوں آ مارے پتہ ہی نہیں لگا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے گل. تے میرا رب کیسا سماعت والا کیسا سنن والا تے کلا ہی سنن والا. قرآن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع قولکما ان اللہ سمیع بصیر. سنیا کہ نہیں رب کلے دے اما جی عائشہ دا دروازہ کھٹکھٹایا. جناب کون ہے؟ مائی کھولا لچر آ گئی ہے. فرمایا میرے آقا آرام کر لے تانوں نہیں پتہ لگدا. عائشہ میرے تے جڑیاں مصیبت آ گئی میرے تے جڑا دکھ آ گیا ہے میرے تے جڑی پریشانی آ گئی ہے اللہ کسے تے نہ لے آئے تے میں ذرا کل گل کرنا چاہنی ہاں. آقا نے گل کیتی کہ آقا جی میرا خالق نوں کا بیٹا ہے. آقا فرماتے ہیں اجنبی اسلامی شریعت اندر نہ کوئی حکم ہی نہیں آیا تے انج میں اجازت نہیں دواں گا طلاق ہو چکی ہے. آقا جی کوئی حل کڈیا جائے میں بھی بڈیاں تے میرا خامد بھی بڈا ہے حل کڈیا جائے. آقا فرماتے ہیں جے وہی نہیں آئی جناب آقا نال جھگڑنا شروع کر دیتا ہے آقا نال لڑنا شروع کر دیتا ہے. میں تواڈے کو مسئلہ لے کے آئی ہاں میرے مسئلے دا حل کیتا جائے تے قرآن نے انہوں جڑا ہے بولے فرمایا قد سمع اللہ. سونیا جدو جھگڑا پہ کر دی سی قول التی تجادلک جدو جھگڑا پہ کر دی سی اسی سن لیا. تے اماں دی عائشہ پتہ ہے بارے چ کی آندی رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے کہ اتنی آہستہ گل پہ کرتی سی کہ میں بھی اسے سامنے چ موجود سا لیکن منو آواز آئی تے رب دی مہربانی اور سماعت ایسی کہ اللہ فرماتے ہیں جڑا آہستہ آہستہ جھگڑا کرتی سی نا تے نہیں سن. اور میرے بھائی دعوت دینا آیا
کلیا سبق پڑھان آیا اللہ کرے تیرا تے میرا صحیح عقیدہ ہو جائے غم زدہ دیاں پریشانیاں سنن والی کلی ذات کدے قرآن پہ بولتا ہے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سونیا جدو تسی کلے دا تذکرہ کرتے ہو نا کہ کلا ہی سب کچھ کرتا ہے انہاں دے دل مرجھا جاندے نے انہاں دے حوصلے پست ہو جاندے نے اے جناب بالکل اندروں بالکل پنجابی دی گل انہاں دی بتی بجھ جاندی میرے بھائی میرے برادر اپنے رب دی شان و عظمت سن کے کھل کھلانا کہ اللہ نے سانو انسان پیدا فرمایا تے ایسا پیدا فرمایا کہ سجدہ بھی اپنے اگے جڑا کروایا تیری تے نہیں کروایا جگہ جگہ تے نہیں کروایا کیونکہ جناب مکے والے صرف لڑائی کرتے سن کہ کلئی رب کدے قرآن اندر اجال الآلیتا الہ واحدا انا عذاب لشیء عجاب کہ آقا جی کلئی رب سانو تے بڑی عجیب گل لگ رہی ہے کہ کلئی رب سب کچھ کرنے والا کلئی رب دعاواں سنن والا میرے بھائی میرے برادر توحید دی اہمیت ایسا عقیدے دی اہمیت اگر تو تے میں اپنا نہیں جائے تے تو آگے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے کہ جناب جڑا بندہ فوت ہو گیا تے صحیح عقیدہ رکھن والا توحید جڑا منن والا رب دی ذات نو کلا منن والا او دی صفات نو کلا منن والا اگر جناب 40 بندے دا جنازہ پڑھ دے تے اللہ سب بندے نو بھی معاف کر دے تے اگر جناب توحید دا کیتا نہ ہویا تعصب دی اینک لگا کے چلتے پھرتے ہوئے جناب میں فلاں مسلک دا فلاں مسلک دا فلاں مسلک دا تے میرے بھائی میرے برادر تواڈے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے نمازاں دے انبار لگ گئے روزیاں دے انبار لگ گئے صدقے دے انبار لگ گئے حجاں دے انبار لگ گئے جناب دے عمریاں دے انبار لگ گئے نمازاں تے نوافل دے انبار لگ گئے اگر شرک موجود ہے تے سارے انباراں نو ردی کر دیتا جائے گا تیری کوئی نماز قبول نہیں ہوئے گی چاندے ڈھیر عبادت دا لے کے جائے گی یہ اگوں ملے ہی کچھ بندہ نماز کا بھی آپ سے پڑھ دے جنت آسی پڑھ دے نا کہ جنت کا بتا فرما دے سجدہ کیا نہیں ہے کہ اللہ جناب دے محل بنا دے میرے بھائی میرے برادر اگر تعصب دی اینک اتار دیتی تے رب نو صحیح طریقے نال پہچان کر لئی تے جناب میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے گناہ دے انبار نے اتنے زیادہ گناہ دے انبار نے کہ آسمان تک ڈھیر لگ کے رجسٹراں دے تے اللہ چاہے گا شرک موجود نہیں توحید عقیدہ موجود ہے تے
اللہ سارے گناہاں نوں معاف کر کے سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ ایسا بھی پوچھتا ہے بڑی تفصیل ہوئی کہ انہیں گناہ لے کے عقیدہ توحید ہویا تے اللہ معاف کر دیں گے۔ ساری جلدی نہ لوگ بڑھتے آقا جی وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگر کوئی چوری کرے، اگر کوئی زنا کرے، آقا فرماتے ہیں وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگر کوئی چوری کرے، اگر کوئی زنا کرے، اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن شرک موجود نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی تو ہی نہیں سمجھ ابھی کہ نہیں یار اختلافی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سارے تو دیں یار اختلافی مسئلہ یا کان قرآن کی کیا گیا کہ جیڑا تہاڈا ذکر ہوئے اللہ تعالیٰ دا پھر بھی نہیں نہ خوش تے جناب اللہ تبارک رب العالمین امنات علی بلا رب دا نام سن کے یار جیڑا دل مر جائے بندہ مسلمان کر ہے جیڑا رب دی شان نال سن کے کہ یار اے دل موجود ہے وقت دا تقاضا وہ وقت دا تقاضا تھی جدو 360 بت موجود سن کنے وقت دا تقاضا ہے جو بیان کرنا لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں سی کلے ہیں تو ماشاءاللہ ساتھی موجود نے اپنے تو وقت کا تقاضا توحید ہوتے کوئی نہیں وقت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے توحید ہے تے نماز ہے توحید ہے تے روزہ توحید تے حج توحید تے عمرہ توحید تو بغیر تے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی جناب رب دیاں مثالاں دے ادھر کا وہ کا اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے۔ اسی کہ جناب یہ تو ہے بڑا سوال کر رہا ہوں یار گناہگار کیوں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ساڈی رب سندا نہیں تے اسی اس سوال سے جڑا سفارش بنے آپ نے کہ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں۔ ایک اور ساڈے دل وچ بڑی گل آ رہی پتہ کی آندی ہے کہ اسی تے گناہگار ہیں تے گناہگار کیوں رب پتہ سنا انہیں ہے نا سوال دے میں ذرا اس واسطے ساتھی زبان میں کہنا جلدی اور صحیح سمجھ آئے گا کہ بڑے رب نے قرآن چ مسئلے سارے ہی حل کر دیتے ہیں بس قرآن ترجمے نال پڑھن کی ضرورت ہے۔ ان گناہگار ہے تے رب نے بلایا کہ آپ نے اللہ رب سمجھا ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت ایسے رب سے بہتان ہو جاتا ہے جھوٹ بن دیتا جاتا ہے کہ جناب رب گناہگار بھی نہیں سنتا رب سیاہکار بھی نہیں سنتا رب زانی بھی نہیں سنتا رب شرابی بھی نہیں سنتا۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے جب گناہگار کو بنایا اس انداز میں کہ اندر لگتا ہے یا عبادی کہہ کے اللہ کے تحت بلا کے بلا لگے کسی نمازی کو بلا لگے گھبرایا کہ سونیا لپٹ گئے گناہ میں چاہ جاؤ ہے نا کہیں رب نے سنتا آ جا پھر یہ کرنا کی آگے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی تے بھی کراں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیواں گا۔ تو آج صحیح دار پہ سارے گناہوں کو معاف کر دیواں گا۔ جیرا جیرا کیڑا بن گیا نا کہ رب نہیں سنتا کہ او ایسا کیندے نو جناب اپنے ذہن چ کڈ کے باسکٹ چ سٹ دو اے کیدا اندر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ رب گناہگار دی سندا ہے سیاہکار دی سندا ہے رب نو سوالے دی بھی ضرورت تے رب نو گناہگار دی بھی سندا ہے سیاہکار دی بھی سندا ہے دوسرا ان تیسرا ساڈا ذہن چاہندا ہے کہ یار ہونا چاہیے
رب کی دور انہاں کو منگل کا کی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں میرے بھائی جانے سے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہے قرآن کی کہہ رہے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر سونیا جنہاں نوں رب نوں چھڈ کے پکارنا رب نوں چھڈ کے جناب دے دتا جائے اے قطمیر دے بھی مالک نہیں قطمیر سے ما یملکون من قطمیر تسی کہو کہ قطمیر کی ہوندا ہے قطمیر ہوندا ہے اے گٹھلی ہے اور دے اندر ایک دھاگا ہوندا ہے کھجور دی گٹھلی دے اندر ایک دھاگا ہوندا ہے اس دھاگے نوں قطمیر کہا گیا میں تے قطمیر دے بھی مالک نوں تو کہانی میں کر گیا نے تو بڑے آسان انداز میں آیا نہیں توحید کا مسئلہ ایسا ہے میں قرآن کو دیکھا بڑے سادہ انداز میں بڑے سادہ انداز میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا میں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فلو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة سونیا جنہوں تو پکارنا اب قیامت تک تیری دعا کا جواب نہیں دے سکتے تیری پکار کا جواب نہیں دے سکتے جنہوں نے تو پکار لگا رہو بھی اللہ ذات نوں چھڈ اللہ ذات نوں چھڈ کے اسی جنہوں رب نوں پکارنا فیوم القیامت یکفرون بشرککم فلا ینبئک مثل خبیر فرمایا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے پکارن کا کہ اللہ نے پھر اپنی دسیا کہ میں کون ہوں تو تسی کون میں جنہاں تسی پکارتے ہیں انہاں دے بارے میں سن یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ یا جنہاں نے تسی پکارا اے بھی جو فقیر نے میرے سارے کی رب دے در تے کوئی جنہ بھی اتنے چلا جائے اللہ نے جڑی پیٹ جہاز لا دیتی ہے رکھ سکتی بندہ کوئی یار انہاں واشم چلی جانا میں بڑا امیر ہو گیا میری تو بڑی طاقت آ گئی بڑی قوت آ گئی بس میں نہیں جانا کرنا کہہ سکتا بندہ کیوں رب نے کہا تینوں لے کے جانا اس وقت ہے گل اللہ نے کہی یا الناس انتم الفقراء الی اللہ تسی تو میرے در سے فقیر ہو تے میں پھر کیا واللہ الغنی الحمید میں تو غنی ہاں غنی ایویں تے نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ ہر بندے دی خواہش کے مطابق اللہ اور مرضی کے مطابق عطا کر دے گے کہ عطا کرن تو بعد اللہ نو اتنی کمی بھی نہیں آندی جنی اسی سمندر تے سوئی پا کے جو پانی گھٹ جاندا اللہ میں بھی کمی آندی اتنی تے غنی ذات کبھی چھڈ کے کبھی ادھر کوئی کمی ہے جا جڑی اسی کسی اور نوں پکارنا پھر جناب ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ جنیاں قرآن چاہتا ہے نا قبر والیاں کے بارے سے تو بتاں کے بارے سے اسی تے ولی نے بزرگ نے جناب ولی نے بزرگ نے اسی کدو کہنے نہیں بزرگ لیکن اسی انہاں نوں ولی بھی بننا نہیں مشکل کشا حاجت روا نہیں بننا کیونکہ قرآن کہنا ہے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر کبھی اندھا تے دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے آپ نے سوال کیا دسو کبھی اندھا تے دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فرمایا ولا ظلمات ولا نور اور روشنی تے اندھیرا برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ولا ظل ولا الحرور دھوپ تے سایہ کبھی برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا رب نے ساڈے کو سوال کیتے اگے سوال کیتا اگے پھر آپ دسیا وما یستوی الاحیاء والاموات سونیا مردہ تے زندہ بھی برابر ہو سکتا ہے زندہ تے مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتا نال دیکھو نا عقلی دلیل بھی لئی جائے نا پھر بھی اتنے سجدہ کرنا نہیں بنتا پھر بھی تیری تو منگنا نہیں بنتا تسی کہو گے وہ کیویں عقلی اگر دلیل بھی لئی جائے دیکھو ایک بندہ فوت ہو گیا بہت نیک ہے اللہ نے جنت الفردوس عطا فرمائے جنہ بھی نیک ہے لیکن انہیں قبر آپ کی چلے جائے گا نہیں جائے گا جنہ بھی نیک
جس مرضی جڑا علم دی بلندی تک پہنچ گیا، جس مرضی ولایت دی بلندی تک پہنچ گیا، قبر چ جانا سے ان کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، کپڑے اتارنا سے ان کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، نہلانا سے کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، جناب منجی لے کے جانی ہے جنازہ تک کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، ہن جنازہ تو قبر تک لے کے جانا ہے کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، ہن قبر دے وچ پانا ہے کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، ہن پھٹے پانے نے کی ضرورت ہے، ساری ضرورت ہے، ہن مٹی پان تک تے ساری ضرورت ہے، تو بعد تو ساڈا ضرورت مند بن گیا تو سانو پاگل نے جمع کرا دیتا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، سوچا زندہ تو مردہ برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ چلو 2 منٹ واسطے مانوی لیا جائے کہ جناب ہے سنتے 2 منٹ واسطے، اگے والے آیت آ رہی کہ نہیں سنتے، لیکن 2 منٹ واسطے مان لیا جائے کہ سن رہے انہیں ڈھیری ہے، قبر بنی ہے، جناب بہت اچھے بزرگ ہیں، پر بزرگ تو پشتو جان دے پنجابی جان دے تو اسی کے لیے دعا کروں گے پنجابی جو کرنی ہے نا تو ساری جو باہر نے بولی جان لیتے اندر کیوں نہیں جانا تے ابھی تے نہیں کوئی پتا کہ انہوں نے سون کا ٹائم کیڑا ہے اٹھن کا، تو کسی کہنا مار کے میں کیا مرن تو بعد میرا سون کا ٹائم ہو گیا میرا اٹھن کا کہ میں کیا کسی نے نہیں نہ دیکھا اندر دے رات تو نہیں جان دیا بیچارا اور سون کا ٹائم ہویا سی دعا کر کر خاطرے کہ سانو ملا چاہیے۔ کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سمجھا رہے ہیں وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الهرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء۔ سونیا تسی انہاں نوں نہیں سنا سکتے، کنا نہیں سنا سکتے وما انت بمسمع من فی القبور، یہ لفظ آیا من فی القبور، قبر والے نہیں سنا سکتے۔ واضح آئے تھے اس تو ہوتے گری آئے ہوئے کہ سونے تجھے قبر والے نہیں سنا سکتے، ایسی کنوں سنا سکتے ہیں اپنے رب سے۔ میں تو تانوں دعوت دینا آیا کہ یار پکارا ہی ہم جے اللہ تعبدو زینت ولا نور، جڑا بولی جاندا ہے انہوں پکار، جڑا کونگ بھی نہیں آندی انہوں پکار، تے تدھیو اہل دل بولیا اندہ دوان چاک دا میں کبھی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگلوندا نہیں، تو پھر بھی میرے در تے آندہ نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر اس ذات کو صبح پکار، شام پکار، دن پکار، راتی پکار، جڑا کہندا جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ہوئے رہنا دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خالی عطا میں جولی بر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ دی گل کراں۔ میرے بھائی ابو جہل نے 50 حج کیتے کنے، تے حدیث لکھی من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جن نے مسجد بنائی اللہ کا گھر جنت الفردوس، کہ ابو جہل نے کہا مسجد بنائی بیت اللہ کی، اور کام آئی بیت اللہ بنانا بھی کام آیا، کیوں کہ لا الہ الا اللہ کی پہچان نہیں سی، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ہوئے لیکن پہچان نہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سانو صحیح اس سے عمل کر کے
ایدی پہچان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ